بات کرنے لگا ہوں فلسطین کے بارے میں۔ آپ تمام احباب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، انسٹاگرام اور جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں انٹرنیٹ کے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 15-20 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو جو فلسطین اور جو ہے یہودیوں کے درمیان چل رہی ہے، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس آواز کو اٹھاؤں، بلکہ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے اوپر جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر روز ویڈیوز دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بم سے اڑا دیا جاتا ہے، بم ان کو مارے جاتے ہیں۔ امریکہ بھی اس میں ملوث ہے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے جو ہے ایک ہاسپٹل پہ وہاں پر جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے وہاں پر مریض تھے، وہاں پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا، جس بم سے وہاں پر حملہ ہوا تو میڈ ان امریکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کا خیال ہے، کیا ان کو مسلمان اور فلسطین کا خیال نہیں ہے؟ ایک اور بات یاد رکھنا کہ غاصب جو ہے وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا، غاصب جو ہے وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا۔ یہ جو مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان جو ہے یہ اب ان کے پاس وقت ہے اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں، اپنا جو ہے یہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں، مجھے محراب سے جو ہے یہ آواز اٹھانی چاہیے، ہر ایک کو اپنی جو ہے ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھانی چاہیے۔ آج مسلمان جو ہیں یہ پاکستان کے خاص کر کے ایران والے ہیں، وہ حزب اللہ ہے، ان کی ایک جماعت ہے، ان کی بھی حقیقت ہم جانتے ہیں وہ کون ہے۔ وہ افغانستان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ اصل میں ہیں وہ کالے، جانتے ہیں نا آپ کالوں کو، وہ اصل میں ہیں وہی، لیکن ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے بھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نقصان پہنچانا چاہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں مسلمانوں کے بارے میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ وہاں پر جائیں اور جہاد کریں۔ آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، 3 چیزوں کے اوپر آپ عمل کر لیں تو میرے خیال سے یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 1، آپ اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ ان کی ایک مدد فرما دے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں، کریں آپ ان کے لیے دعائیں۔ اس کے اوپر آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے آپ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ نمبر 3 پہ ہے آپ ان کی جو ہے وہ تمام جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی چیزیں ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کی چیزوں کو خریدنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کی چیزوں کو خریدنا بند کر دیں گے تو ان کی معیشت کمزور ہوگی۔ اگر ہم ان کی چیزوں کو خریدنا شروع کر دیں گے، خریدتے رہیں گے، تو میں یہی کہتا ہوں، ہمارا یہی ماننا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اوپر بم ماریں، مسلمانوں کے اوپر جو وہ آپ راکٹ لانچر چلائیں، ماریں ان مسلمانوں کو۔ آج مسلمان کیوں بے حس ہو چکے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ جب سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا عمل ختم ہوا ہے، مسلمان جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں، حکومت وقت سے ہماری اپیل ہے، اپنا کردار ادا کریں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ جو ہم نے غوری وغیرہ رکھے ہوئے میزائل ہمارے پاس موجود ہیں،
یہی تو وقت ہے ان کو استعمال کرنے کا، یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے۔ اسی دنوں کے انہی دنوں کے لیے تو ہم نے یہ بنوائے تھے، انہی دنوں کے لیے تو یہ جو ہے یہ بنائے گئے تھے، مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اگر ان کو مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر بتاؤ کیا ان کو چلانے کا کوئی فائدہ ہے، یا ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، یا ان کو جو ہے وہ 23 مارچ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا یہ اسی کے لیے بنوائے تھے؟ بالکل بھی یہ ان چیزوں کے لیے یہ نہیں بنے تھے، یہ بنے تھے امت مسلمہ کی مدد کرنے کے لیے۔ آج دنیا کے اندر 57-58 اسلامی ممالک ہیں، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ مسلمانوں کو مختلف جو ہے وہ کاموں کے اندر جو ہے وہ الجھایا ہوا ہے۔ ایک یہ جو ورلڈ کپ کا کنسیپٹ نے شروع کیا، یہ بھی یہودیوں کا کام ہے۔ مسلمان جو ہے بٹے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے، آج ایک مسلم جو ہے وہ ٹیچروں کو جو ہے سرکاری اسکولوں کے ان کی تنخواہیں جو ہے وہ فیسیں بڑھا رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کسی کام میں لگا دیا، کسی کو کسی کام میں لگا دیا۔ مسلمانوں کو اپنے کاموں میں الجھایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے مطلب نکال رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ مسلمان اس طرح متفق نہیں ہوں گے۔ اگر جس دن یہ متفق ہو گئے تو دنیا کے اندر عیسائیت اور یہودیت کا آخری دن ہوگا۔ ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان کا انشاءاللہ وہ آخری دن ہوگا۔ وہ ایک طاہر جنگوی نے ایک وہ جو ہے منظم پڑھی تھی، چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں گے۔ یہ اب شعر نہیں چلنے والا، اب انشاءاللہ اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسی سرزمین کے اوپر رہتے ہوئے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہود و نصارہ کو ہم انشاءاللہ لوہے کے جو وہ چنے چبوائیں گے۔ اور میں نے 3-4 دن پہلے جو ایک خواب دیکھا تھا، اور میں نے یہ دیکھا خواب کے اندر اسرائیل کا جھنڈا تھا، آسمان کے اوپر لہرا رہا تھا، اسرائیل کا پرچم جو ہے آسمان پہ لہرا رہا تھا۔ 2 پرچموں کو میں نے دیکھا ہے جس نے ان کو تہس نہس کیا ہے، ایک پاکستان کا تھا اور دوسرا افغانستان کا تھا۔ یہ 2 پرچم جب اس کے قریب آتے ہیں، وہ ان کا جو یہودیوں کا جو پرچم ہے، عیسائیوں کا پرچم، وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ انشاءاللہ یہ دنیا سے یہود ہنود اور ان کی اولاد جو آج پاکستان میں بھی پل رہے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آج ایسی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، سندھ کے اندر ایک انسپیکٹر نے آواز اٹھائی، اس نے یہ کہا کہ میں اپنی تنخواہ کا 10% حصہ جو ہے فلسطینیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، ان کو دینا چاہتا ہوں، اور میں خود بھی وہاں پر جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حکام بالا نے اس کو بلایا اور اس کو نوکری سے برخاست کر دیا، اب وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ صرف ہم یہی کہتے ہیں، آپ اگر ہمیں اجازت نہیں تم دیتے، تم خود چلے جاؤ، خود جا کے وہاں پر جہاد کرو، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرو۔ یہی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اجازت دے دو۔ مسلمانوں کا دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مسلمانوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر مارا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی وہاں پر عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ہم نے ایسے علماء کو سنا ہے، جنہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کر جو ہے وہ ان سے وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، یہودیوں نے کی ہیں۔ کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، اپنی آواز کو بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی خبریں میں یہ بھی آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان کو تم ہمیں اسلحہ دو، ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو 3 باتیں بتائی ہیں، دعا کا اہتمام کرنا ہے،
سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے. کون کون اٹھائے گا؟ بلند ہاتھ اٹھا کر ہر کوئی اٹھائے گا. بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.